نہ صرف نحو آتی ہے، نہ کمپوزیشن گرامر آتی ہے، اور نہ اس کو کوئی کتاب و سنت کا پتہ ہے، اور اس کو آپ آیت سناؤ گے تو وہ سمجھے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ جو ڈیلنگ ہے نا، اچھا اخلاق اور اچھا رویہ، یہ اس کو سمجھائے گا کہ یار جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی دعوت بھی اچھی ہے۔ تو کیا یہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم بالکل کسی جس میں پتہ چلے کہ یہ بندہ بدعتی ہے، ہم اس سے ملیں نہیں، اس سے بات نہیں کریں، اس کا موقف نہیں سنیں، اسے اپنی بات، تو کس حد تک ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس سے ہم مل سکتے ہیں؟ یہ وقت کی بات ہے۔ اختلاف فکر ہونے کے باوجود ہمارا دوسروں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور رویے کے اندر بھی مختلف قسم کے لوگ، جس میں مشرک ہیں، واضح مشرک ہیں، اور مسلمان مشرک ہیں، پھر بدعتی ہیں۔ یہ ہم اپنی تجارت پر کیوں نہیں فٹ کرتے؟ مطلب جتنے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کئی لوگ تاجر بھی ہیں، اور وہ روزانہ اہل بدعت کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، ان سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہٹکیلیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہاں ان کو یہ یاد آتا ہے کہ نہیں کافروں کے ساتھ تجارت تو جائز ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ تیمارداری بھی تو کی ہے نا، بائیکاٹ ہونا چاہیے، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بصیرت والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 30 سال 35 سال کا تجربہ ہے کہ ہم نے ان کے قریب ہو کر بہت دعوت اللہ میں فائدہ اٹھایا ہے، تو ان کا تجربہ بولتا ہے۔ اور روٹین میں جو لوگ اس طرح کے کہتے ہیں نا کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، وہ بیچارے بینکر میں بیٹھ کے فائرنگ کرنے والے ہوتے ہیں، بیرل باہر نکالا فائرنگ کرتے رہے۔ بس شرک اس کا اکبر بھی ہو تو رویے میں تو فرق ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ یہ مکے والوں سے بھی بدتر کافر یا مشرک ہے، یہ جہالت کی والی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الغزو الفکری کے نام سے ہمارا سلسلہ کلام جاری ہے، اور اس گفتگو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے نامور مفتی محترم جناب ڈاکٹر محمد یوسف تیبی صاحب۔ آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہم انشاءاللہ ایک ایسا موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آج کے دور میں خاص طور پہ ہمارے رویوں سے متعلق ہے، اور فکری اختلاف کے بعد جو ہمارے رویے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اس حوالے سے خاص طور پر یہ اہم ہے۔ تو اس کا آغاز ہم انشاءاللہ کرتے ہیں۔ محترم مفتی صاحب، شیخ یہ بتائیے کہ اختلاف کا ہونا، جس طرح ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ڈسکس کیا، ایک فطری بات ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے رویے مختلف ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا متشدد قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بعض بہت متساہل ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا وہ بین ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، ایک بدعتی ہے، تو ان سے جو رویہ ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ہماری قرآن و سنت کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں سے کسی ایک سے آپ آغاز کر دیں، انشاءاللہ پھر آگے اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑا باریک اور حساس موضوع ہے جس پر مختلف لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا پٹڑی سے ہٹا تو اس کو چھوڑ دو، بائیکاٹ کر دو اسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ کیا جرم تھا ان کا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ باقی مارکوں میں وہ گئے، اور ایک مارکہ تبوک والا اس میں وہ نہیں گئے۔ تو اگر اس کو معیار بنایا جائے تو پھر تو ہم تو کسی میں بھی نہیں جاتے، تو ہم تو پھر ہمارے ساتھ تو پھر مسلمانوں کا بائیکاٹ ہی ہونا چاہیے۔ بات یہ نہیں ہے، کسی کا غلط ہونا اور غلط ہونے پر غلط کو غلط کہنا یہ اور چیز ہے، اور اس کے ساتھ تعامل اور معاملہ کرنا اور ڈیلنگ کرنا یہ اور چیز ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، کسی کا باپ کافر ہو تو وہ باپ کی خدمت کرے گا، اس کو اگر بیمار ہے تو اس کو ہو سکتا ہے دھونا بھی پڑے اس کو، اور وہ کافر ہے، دل سے کفر کی نفرت باقی رہے گی، دل سے نفرت کرے گا، اور جو اس کے ساتھ معاملہ ہے وہ اس میں باپ کی طرح اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا شخص
ہسپتال میں داخل ہوتا ہے جو اس کا خلاف ہے، نظریاتی طور پہ خلاف ہے، جیسے سنی ڈاکٹر کے پاس کوئی شیعہ آ جاتا ہے یا شیعہ کے پاس کوئی سنی آ جاتا ہے، جی تو اب نظریاتی اختلاف ہے اور اس کو اس سے نفرت بھی ہے، مگر اس کا جو جاب ہے اس کی، یا اس کی جو پیٹی ہے، جو اس کی جو ڈیزگنیشن ہے، وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ مجھے خیر خواہی اور اس کا میں نے علاج کرنا ہے۔ اس سے بھی بڑی مثال آپ کو یوں سمجھیں کہ کوئی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، کوئی کافروں کا جاسوس پکڑا جاتا ہے، اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اس کو چیزیں منواتے ہیں یا اس سے اگلواتے ہیں۔ اب وہ لاگر ہو گیا اور مرنے جا رہا ہے تو فوراً ہسپتال لے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے اور یہ بہت غلط آدمی ہے، مگر اب اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کو بچانا ہے اور اس کی جو اچھی سے اچھی دوائی ہے وہ اس کو دینی ہے، جان بچانی ہے اسے، اچھی سے اچھی دوائی دے کر اس کو بحال کرنا ہے اس وقت۔ تو رویہ یہ ہے اور نفرت وہ ہے۔ اس کی ایک اور اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اسلام میں یہودیوں عیسائیوں کی عورت سے مشروط طور پہ شادی جائز ہے، آپ کا ایمان سلامت ہو، آپ کی اولاد کا ایمان سلامت ہو، اور آپ اس کو رازدان نہ بنائیں، مسلمانوں کے راز نہ دیں، اگر یہ شرطیں پوری کر سکتے ہیں تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ایسا ہوتا نہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے۔ لیکن یہ شیخ اس وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان یعنی طاقت میں ہوں یا ان کی پریویلنگ، بہرحال شرطوں کے ساتھ جائز ہوئی نا۔ اب بیوی عیسائی اس کے گھر میں آ گئی ہے، تو اب مسلمان اور عیسائی کے حساب سے اس کے دل میں نفرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور اب بیوی کے حساب سے اس کے ساتھ اس کو پیار بھی ہے، بیوی جو ہے، تو یہ بہت باریک سا فرق ہے کہ بیوی کے حساب سے پیار کرنا اور کفر کے حساب سے نفرت دل میں رکھنا۔ شیخ اس کے لیے جو عام طور پہ ایک جملہ معروف بھی ہے کہ جی گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے نہیں کرو، شرک سے نفرت کرو، مشرک سے نہیں کرو، تو اس کو ہم کس حد تک صحیح کہیں گے؟ وہ اسی طرح ہے نا کہ آپ اپنے رویے کے ساتھ اگر کوئی شرک والا، مشرک والا وہ آ جاتا ہے، جس طرح میں نے ڈاکٹر کا بتایا، اسی طرح اس کو کوئی ادویات کی ضرورت ہے آپ لا دیں، اس کو کھانے کی ضرورت ہے آپ دے دیں، تو آپ کا رویہ اچھا دیکھ کر ہو سکتا ہے اس کے دل میں، کیونکہ جو کافر ہے یا جاہل ہے اس کو نہ صرف نحو آتی ہے، نہ کمپوزیشن گرامر آتی ہے، اور نہ اس کو کوئی کتاب و سنت کا پتہ ہے، اور اس کو آپ آیت سناؤ گے تو وہ سمجھے گا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جو ڈیلنگ ہے نا، اچھا اخلاق اور اچھا رویہ، یہ اس کو سمجھائے گا کہ یار جس کا اخلاق اچھا ہے اس کی دعوت بھی اچھی ہے۔ اور تو آیت کا جواب ہو سکتا ہے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، دوسری فکر والا آدمی بھی کوئی آیت پڑھ دیتا ہے، وہ سچی ہو، مطلب وہاں آپ فٹ بیٹھتی ہو نہ ہو، استدلال درست ہو یا نہ ہو، مگر وہ پڑھ سکتا ہے، پڑھتا ہے، عوام یہی سمجھتی ہے کہ وہ بھی آیت پڑھتا ہے، یار وہ بھی آیت پڑھتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ آیت کا جواب بھی دے دیتے ہیں، حدیث کا جواب بھی لوگ دے دیتے ہیں، مگر خدمت کا اور اچھے اخلاق کا جواب نہیں ہوتا۔ تو اچھا اخلاق اور اچھی خدمت کے ساتھ اس رویے کے ساتھ لوگوں کو قائل کر لینا، یہ وہ پچ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کھڑی ہوئی اور چلی۔ آپ نبوت سے پہلے ہی خدمت گار معروف تھے، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، صلہ رحمی کرتے تھے، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے، آپ جو کما نہیں سکتے ان کو کما کر دیتے تھے، آپ تقریر الضیف، مہمان نوازی کرتے تھے، اور ہر ڈیزاسٹر میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ایک تنظیم بنائی تھی کہ لوگ مکہ میں اپنا سامان بیچنے آتے تو لوگ ان سے کہتے میں ابھی پیسے لا کر دیتا ہوں، پھر مکے کی گلیوں میں گم ہو جاتے۔ مکے کی گلیاں جو تھیں یہ مثل مشہور تھی کہ اہل مکہ تا ادرا بشعبہا، شعبہا، کہ مکے والوں کو اپنی گلیوں کا اور اپنی وادیوں کا پتہ ہے، اور کوئی نہیں، یہاں کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ پہاڑ تھے آڑے تیڑے، تو وہ گم ہو جاتا، ملتا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے یہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو یہ لوگ آئیں گے نہیں، تو کہاں سے کھاؤ گے؟
تو ان لوگوں کی دادرسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے چند لڑکوں کو ساتھ میں لایا اور ایسے آدمی کو ڈھونڈ نکالتے تھے جو پیسے لے کر بھاگا ہوتا تھا۔ تو یہ رویہ آپ کا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نبوت سے پہلے تھا۔ نبوت کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر مکے والے اس طرح کے کسی کامن پرپز کے لیے مجھے آج بھی بلائیں نا تو میں آج بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ شیخ اس میں جو مسئلہ آتا ہے نا، وہ جس طرح کی کچھ قرآن کی آیات ہیں، جیسے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، تو یہ آیات پڑھی جاتی ہیں کہ جن سے جہاد کرو، کافروں سے، منافقوں سے، اور ان پر غصے کا اظہار کرو۔ اور بھی کئی ایک آیات ہیں کہ جنا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمن، اس طرح کی آیات کے ذریعے پھر وہ، تو اس میں یہ مطلب یہ آیات کا سہارا لے کے، تو اس میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا سخت رویہ جو ہے وہ اس میں بھی جو تھوڑا بصیرت والا ہے اس کو سمجھ ہے کہ جو کافروں کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو مستقل جنگی کیفیت میں آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے آپ کے بعد، جسے متحارب، حربی کافر حربی کہتے ہیں۔ کافر، ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، آپ کا ہم وطن ہے، اور اس زمانے میں تو جزیہ دے کر رہتے تھے، اب تو مسلمان جزیہ دیتے ہیں۔ تو بہر صورت وہ رہ رہا ہے تو وہ آپ کا ملکی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو، کیونکہ اس کو آپ کو اسلام کو ماپنے کا آلہ اس کے پاس رویہ ہی ہے، اخلاق ہی ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو ویزا لے کر آتا ہے، تو یہ ان دونوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ، اور جو ظالم ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پہ، وہ اس پر جنگ، اس کے ساتھ لڑائی، یہ ہے اصل میں فرق۔ صحیح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کافروں کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، اور ایک کافر آیا تو آپ نے پوچھا ہاں بھی کھانا کھاؤ گے؟ جی، تو آپ نے اس کو ایک بکری کا دودھ پلایا، پھر ایک اور کا پلایا، پھر ایک اور کا پلایا، پھر ایک اور، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور صبح ہوئی کہا ناشتہ کرو گے؟ جی بالکل کریں گے۔ ایک بکری کا دودھ پلایا، دوسری کا کہا بولے نہیں بس۔ تو آپ نے فرمایا الکافر یاکل فی 7 امعاء والمؤمن یاکل فی معن واحد، کافر 7 ہاتھوں میں، مومن ایک ہاتھ میں کھاتا ہے۔ تو اس طرح لوگوں کو، کسی کو کھلا کر، کسی کو بٹھا کر، کسی کو ڈرا کر، وہ ڈرا کر کا مطلب یہ کہ جب فتوحات ہوئیں تو کچھ ڈر گئے اور کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، تو پھر وہ پاس آئے بیٹھے درس دروس میں، تو اللہ نے اخلاص بھی دے دیا۔ جیسے اعرابی تھے، قالت الاعراب آمنا، وہ کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اللہ فرماتے نہیں تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو مسلمان ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، یہ منافق نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور پھر آئیں گے، قریب ہوں گے، بیٹھیں گے، سمجھائیں گے تو دل میں بھی آ جائے گا۔ تو ان کے ساتھ رویہ مسلمانوں والا ہوگا، اور جو حربی کافر نہیں، جیسا مدینہ میں جو کافر تھے وہ حربی نہیں تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ آپ کو اور طرح کا نظر آئے گا، اور مکے والوں کے ساتھ اور طرح کا نظر آئے گا۔ اچھا شیخ، ایک مسلمان شرک کرتا ہے، کسی سے شرک ہو جاتا ہے، ایک کافر ہے جو مشرک ہے، اعلانیہ مشرک ہے، ان دونوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے یہ سیم ہوگا، یا اس میں ہم فرق رکھیں گے، یا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر حربی کافروں کے ساتھ رویہ اس کو دیکھیں، تو جو کلمہ پڑھنے والا تو اس سے کم درجے کا ہی ہے نا، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، آپ کو ہاں، مطلب آپ نے بہت فرق کیا ہے اس میں، جس میں جتنی خیر ہے، سبحان اللہ، یہ بہت باریک ہوتا ہے انصاف کرنا، جس میں جتنی خیر ہے اتنے اس کا پروٹوکول اچھا رکھا ہے آپ نے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مکہ میں جب آپ طائف سے واپس آتے ہیں تو انہوں نے مکہ میں داخلہ منع کر دیا آپ کا، بولے آپ نہیں آ سکتے۔ آپ نے مطعم بن عدی کو بھیجا، مطعم بن عدی بن حاتم تائی، اس کو کہا کہ مجھے لے کر آؤ مدینہ، مکہ میں۔ وہ اس نے اپنے بیٹے ساتھ لیے اور آگے پیچھے کھڑے کیے اور لے کر آ گئے ان کو۔ تو مکے والے کہتے ہیں مطعم اجرتا ام سبوتا،
تو نے ان کو پناہ دی ہے یا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ تو کہا نہیں میں نے خالی پناہ دی ہے. تو کہا اب ٹھیک ہے تیری پناہ کا ہم پاس کریں گے. تو اب ابو جہل بھی کافر ہے اور مطعم بن عدی بھی کافر ہے، مگر رویہ کتنا اس کا مختلف ہے، اور آپ نے اس کے رویے کا اس کو اسی طرح کا جواب دیا کہ جب بدر کے قیدی پکڑے تو مشورے ہو رہے تھے کیا کرنا چاہیے. کوئی کہہ رہا تھا ان سے پیسے لے کر چھوڑ دو، کوئی کہہ رہا تھا ہمارے بچوں کو پڑھائے تو چھوڑ دو، کوئی کہہ رہا تھا ان کے گلے کاٹنے چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیا، آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی فی ہؤلاء نتنا، پھر ان بدبوداروں کے بارے میں وہ ایک خالی آدھی زبان سے مجھے کہہ دیتا نا کہ محمد ان کو چھوڑ دے، تو میں اس کے خالی کہنے سے چھوڑ دیتا. بہت بہت زبردست یہاں سے ہمیں ایک راہ عمل ملتا ہے نا، یعنی وہ بھی مشرک ہیں جن کے بارے میں سفارش ہونی ہے، اور وہ بھی مشرک ہے جس نے سفارش کرنی تھی. بالکل. تو یہ ان کے ساتھ رویہ کتنا مختلف ہے کہ اس نے ایک خیر کی تھی آپ کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ساتھیوں کی پہلی ہجرت کدھر ہوئی؟ حبشہ کی طرف. حبشہ. تو کیا مسلمان تھا وہ؟ بالکل نہیں مسلمان. تو مسلمان یہ بھی کافر تھے، مکے والے بھی، اور وہ بھی کافر تھے، مگر وہاں سے اتنا تھا کہ یہاں جینے نہیں دیتے، وہاں جینے تو دیں گے. شیخ اس میں ایک اور چیز جو عام طور پہ جو ہے نا میرے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہے، یقیناً جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے، کہ اس وقت ابھی شریعت مکمل نہیں تھی، مکے کا ماحول تھا، مسلمان کمزور تھے، اس وقت تو جہاد بھی نافذ نہیں تھا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی وہ ایک موقع کی مناسبت سے یہ ہم بہت کمزور تھے، لیکن جہاں آپ طاقت میں ہیں، جہاں میجورٹی ہیں، وہاں آپ کسی بدعتی یا کسی مشرک کی آپ اس کو عزت دیتے ہیں یا رسپیکٹ دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا وہ دیکھیں جو ابھی میں اس کو نا تھوڑا کھولوں گا تو اس سوال کا جواب آ جائے گا. جی. جب آپ مکہ جاتے ہیں تو آپ کا گائیڈ کافر تھا، غلام. جی. اور اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی امانت اس کو پکڑا. یعنی مدینہ جب ہجرت کی تو اس وقت مکہ سے مدینہ جب جی. جاتے کتنی بڑی امانت اس کے حوالے ہو گئی بھائی. اس لیے کہ وہ امانت دار تھا اور راستے کا واقف تھا، وفادار تھا. اچھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی مجبوری تھی. مدینہ جا کر آپ نے جاتے ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ سیاسی اعتبار سے کہ مدینہ کے تمام رہنے والوں کو کہا کہ ادھر آؤ بھائی، ہم سب آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، دفاعی معاہدہ، کہ ہم میں سے کسی پر حملہ، سب پر حملہ تصور ہوگا. یعنی اگر کوئی یہودی پر اٹیک کرے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے اوپر اٹیک سمجھے. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. یہودی پر حملہ ہوگا تو صحابہ کرام جان دیں گے. بہت بڑی بات ہے. اور اگر ہم پر ہوا تو یہودی جان دیں گے. ابھی کوئی چھوٹی بات ہے. اچھا پھر آپ کو معلوم تھا کہ حبشہ میں بھی ان مکے والوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، تو وہ یہاں بھی آئیں گے. اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھائیو میرے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں تو ابھی وہ ہم پہ حملہ کریں گے تو آپ لوگ جان دے دینا، بڑی مہربانی آپ کی. ہاں تو یہ بات آپ کی کوئی بھی نہیں مانتا تھا. لیکن آپ نے ایسے ڈپلومیٹک بلکہ ایسے بصیرت والے الفاظ کا چناؤ کیا کہ مدینے کو بنیاد بنایا کہ مدینے والے آپس میں ایک ہوں گے، آپس میں نہیں لڑیں گے، اور آنے والے دشمن کا مقابلہ کریں گے، اور کسی ایک پر حملہ، سب پر حملہ تصور ہوگا، دفاعی معاہدہ ہو گیا. تو اب کیا ہوا کہ مطلب یہ کہ گویا کہ وہ یہودیوں کو 3 قبیلے تھے، ان کو باندھ کر گرا لگا دیا آپ نے، جیسے آپ لکڑیوں کو باندھ کے گرا لگا کے رکھ دیتے ہیں نا، تم تو آرام کرو نا. جی. اب آپ دشمن کے استقبال کے لیے بالکل فری ہیں. پھر آپ نے مدینے سے جو 100-200 کلومیٹر کے گاؤں گوڑ تھے ان کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا، یہ بھی ان کے ہاتھوں جاسوسی کے طور پہ استعمال نہ ہو. صحیح. تو یہ بھی آپ کا تعامل کافروں کے ساتھ ہی ہے نا. جی. شیخ ہمارے ہاں ایک آپ نے بھی یقیناً اس پہ سنا بھی ہوگا، لوگوں کی آرا دیکھی بھی ہوں گی، کہ بدعت
کے حوالے سے نا جو بدعتی ہے اسے اس کے ساتھ بالکل قطع تعلقی، اس سے ملنا، بلکہ جو ملے اس کے خلاف بھی، اس سے بھی نہ ملنا، اور اس سے بالکل قطع تعلقی والا جو ہے نا وہ کیفیت رکھنا. تو کیا یہ کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم بالکل کسی، جس میں پتہ چلے کہ یہ بندہ بدعتی ہے، ہم اس سے ملیں نہیں، اس سے بات نہیں کریں، اس کا موقف نہیں سنیں، اسے اپنی بات، تو کس حد تک ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس سے ہم مل سکتے ہیں، اور کن صورتوں میں جائز ہے، کن صورتوں میں جو ہے نا وہ ناجائز ہے، یہ بالکل ہی ہم اصل نہیں میں نا یہ وقت کی بات ہے. جن تابعین کے اس طرح کے اقوال ہیں نا جو صاحب بدعت کے خلاف، اس کے خلاف، وہ زمانہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، اور اس میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا، اور جو وہاں کے حکمران کرتے تھے کہ جناب قرآن مخلوق ہے، اللہ کی صفات کا انکار، یہ وہ، تو یہ لوگ دفاعی پوزیشن میں آ گئے، اور انہوں نے کہ ان کے قریب جو بیٹھتا تھا نا ان کو شبہ پڑ جاتا تھا، یعنی جو بندہ، وہ منطقی فلسفی لوگ تھے، علم الکلام والے، ہاں، تو جو ان کے پاس بیٹھتا وہ کوئی نہ کوئی انڈے بچے اس کے دل میں دے دیتے تھے. تو یہ پھر دفاعی پوزیشن میں انہوں نے پھر یہی سمجھا کہ بھائی ان کے ساتھ قریب نہ ہو، ان کے بیٹھو نہیں، ان کی بات نہیں سنو. حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے جی بتائیں اللہ کہاں ہے؟ بولے عرش پہ ہے. تو عرش پہ کیسے ہے؟ تو کہنے لگے سن، وہ پڑھا رہے ہوتے تھے مسجد نبوی میں، سن اللہ کا عرش پہ ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کی کیفیت رب نے بتائی نہیں. جو رب نے بھی نہیں بتائی تو صحابہ نے بھی نہیں پوچھی، انہوں نے پوچھی تو جو آج پوچھے گا یہ بدعت ہے. اور کسی طالب علم کو کہا کہ اس کو پکڑ کے مسجد سے نکال دو، یہ تمہارا دماغ خراب کرے گا. مسجد سے نکالنا تو کوئی اچھا کام نہیں ہے نا، مگر ان سب کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ منطقی فلسفی لاجک سے بات کرتے تھے، عقل پرست تھے، قرآن و سنت کی بغاوت کرتے تھے، اور کوئی نہ کوئی شبہ ان کے دلوں میں چھوڑ جاتے تھے. تو وہ اس وجہ سے وہ بہت اس طرح کے اقوال ان سے معروف ہے. لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمیں نظر آتی ہے، وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کے مختلف پہلوؤں پہ، وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا درس دیتی ہے. اس میں شیخ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو سچویشن جو صورتحال ہے، مثال کے طور پہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جب آپ نے کہا کہ جیسے ایک ادارہ ہے، آپ اس کے ہیڈ ہیں، تو آپ اپنے طالب علموں کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن کہ آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، لیکن اسی رول کو اگر آپ پبلک میں کر دیں گے تو بالکل ارریلیونٹ ہو جائے گا، اور جو ہے نا وہ اب آپ دیکھیں نا، مطلب ایک علاقہ ہے اس میں کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک شیعہ مسلمان وہاں پہ ہے، اور وہ بھی مطلب صحابہ کو برا کہنے والا یا قرآن کو ناقص کہنے والا نہیں ہے. تو آپ پورے وہاں علاقے میں آپ کو وہ ایک ہی نظر آئے گا، یار وہاں کوئی ہے ہمارا. اگر وہی آپ کے علاقے میں ہوگا تو آپ کو ان سے نفرت ہو رہی ہوگی، یار یہ تو بڑے غلط نظریے کے آدمی ہیں. بالکل ایسا. تو ایک تو یہ بھی فرق اس سے بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جو مطلب اس طرح کی بات کہ پاس نہیں بیٹھو، اس کو مت بلاؤ، اس کے پاس مت جاؤ، یہ باتیں جو ہیں یہ ہم اپنی تجارت پر کیوں نہیں فٹ کرتے؟ مطلب جتنے لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کئی لوگ تاجر بھی ہیں، اور وہ روزانہ اہل بدعت کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، لے رہے ہوتے ہیں، ان سے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہٹکیلیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا. تو وہاں ان کو یہ یاد آتا ہے کہ نہیں کافروں کے ساتھ تجارت تو جائز ہے نا، تجارت تو جائز ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ تیمارداری بھی تو کی ہے نا. شیخ اس میں ایک حدیث کا بھی ریفرنس دیا جائے، اب مجھے وہ ایگزیکٹ تو صحیح طرح مستحضر نہیں ہے، لیکن ویسا ہے کہ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، اس نے دین کا مثال کے طور پہ انکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، کوئی ایسی بات ہے؟ اب ہے اس طرح کی بات، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سپوز کہ ابھی ڈاکٹر ذاکر صاحب آئے تھے، ٹھیک ہے، اور مختلف افکار کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو کھنچوانے کو ساز سمجھا، ٹھیک ہے.
اور میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں سنا کہ کوئی بادشاہ، حکمران، صدر، وزیر اعظم، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر وہ 2 گھنٹے تقریر کرے اور 2 گھنٹے سارے چینل اس کی تقریر چلا رہے ہوں اور کچھ اور سب پینڈنگ ہو رہا ہو، پروگرام سارے پینڈنگ ہو رہے ہوں. تو یہ اللہ نے اس آدمی کو عزت دی. اور جو لوگ ان کی ستائش کر رہے تھے ان میں سے کئی لوگ ان کے نظریات سے متفق نہیں تھے. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ان لوگوں کی عوام ٹھیک ہے یہ دیکھتی ہے کہ یہ سب تو اس کو اچھا کہہ رہے ہیں تو یار سنو نا اس کو، تو وہ بات کیا کرتے ہیں؟ قرآن سننا، صحیح سننا، بالکل قرآن اور صحیح حدیث یہ ان کے لفظ یہی ہے. اور یہ کہ دلیل کے بغیر بات نہیں بھائی، بات دلیل ریفرنس. اور جو ان کی ستائش کر رہے تھے ان میں اکثریت ایسی تھی جو دلیل سے چڑ جاتے، ریفرنس سے چڑ جاتے. تو اب جو عام آدمی نیوٹرل ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ان کی ستائش کر رہے ہیں تو وہ ان کو سننا شروع کر دے گا تو کتاب و سنت پہ آئے گا نا. شیخ جی آئے گا نا. جی بالکل آئے گا، قربت پڑے گی، ان کو سنے گا. یہ جو علماء فرماتے ہیں نا کہ ان کا احترام کرو گے تو اسلام گر جائے گا، وہ یہ سوچ ہے ان کی کہ جب آپ ان کی ستائش کریں گے تو پھر لوگ سمجھیں گے کہ یہ بندہ اچھا ہے اور پھر وہ اس کو اچھا کہنے لگ جائیں گے تو نیچے والوں میں ان کی بدعت عام ہو جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ اتنا نازک نہیں ہوتا کہ وہ ایسے لوگوں کو ماننے لگ جائیں. جب ہم لوگوں کو ریفرنس پہ کھڑا کر رہے ہیں، دلیل پہ کھڑا کر رہے ہیں، تو چھری اوپر ہو نیچے ہو کٹنا تو خربوزے کو ہی ہے. تو چھری کو اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، میں نیچے مجھے لٹا دیا ہے کہ اوپر چڑھا دیا، کچھ بھی ہو بھائی. مطلب یہ کہ اچھا عقیدہ جو ہے، اچھی سوچ جو ہے وہ اتنی نازک نہیں ہے کہ وہ ایسا کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے برعکس جب مطلب یہی ہے نا، جو لوگ اس طرح کے تعامل کرتے ہیں ان کے خیال میں یہی ہے کہ یہ قریب آئے گا نا تو اس کی عوام ہمیں سنے گی تو ان میں خیر پیدا ہوگی. جی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قریب آئے گا تو ہماری عوام اس کو دیکھ کے غلط ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کمزور ہے کہ ہماری عوام ان کو دیکھ کر ایسے ہو جائے گی، اور یہ بات یعنی زیادہ جب مضبوط حق اور باطل کو دونوں ایک ساتھ دیکھیں گے تو حق کی ایک اپنی اٹریکشن ہوگی. وہ بالکل. اس میں اور پھر اس کے کچھ اور اب دیکھیں نا، مطلب کتنا ہم سفر کر رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ مطلب سعودیہ اور اس کے اڑوس پڑوس میں وہی فرقے ہیں سارے، اور امریکہ ہمیشہ ڈراتا رہا ہے اور یہ کھا جائے گا میری مدد لو، وہ کھا جائے گا میری مدد لو. اگر یہ سارے فرقے مطلب صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے والوں کے ساتھ صلح کی تھی وہ کیا تھی؟ صلح حدیبیہ. مطلب وہ کیا تھی؟ وہ دشمن نہیں تھے جان کے، وہ آپ کے قتل کے در پہ نہیں تھے، انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو شہید نہیں کیا تھا. بالکل کیا. آپ فرما رہے ہیں صلح کر لو، وہ نہیں کہہ رہے. چچے کی شہادت کے بعد اور احد کے واقعے کے بعد یہ سارے. اب دیکھو، اگر ان کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو ان فرقوں کے ساتھ صلح کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ مجبوری کی حالت تھی، اب کون سی مجبوری تھی؟ ہاں بالکل بدر ہو چکی تھی اور اس کے بعد اسلام بڑا عزیز ہو چکا تھا، عزت والا ہو چکا تھا. تو آپ کتنی مطلب دھانائی، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا سیاستدان ہی کوئی نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں صلح کر لو، حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اور اس کے شکے بھی بظاہر ایسے جیسے آپ نیچے لگ کے صلح کر رہے ہیں. بالکل. حضرت کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جی بالکل حق پر ہیں. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر انی رسول اللہ. ٹھیک ہے میں آپ کا دماد ہوں مگر ذرا سوچ تو صحیح کس سے بات کر رہے ہو. تو وہ بیچارے کیا غصہ اندر ہی رہ گیا. گئے حضرت عمر ابو بکر کے پاس رضی اللہ عنہم، کہنے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولے ہاں تو کیا ہو رہا ہے، جب بات کرو نا جا کے. بولے کی تو تھی میں نے. کیا جواب ملا؟ کہا انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا پھر چپ ہو جا، ٹھیک ہے. اچھا یہی کیفیت کافروں کی تھی. ان کے جو بابے تھے نا وہ کہہ رہے تھے سلو کر لیتے ہیں، ان کے جوان کہہ رہے تھے نہیں نہیں ایسی تیسی، ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم نہیں سلو کرنے دیں گے، ہم نہیں سلو ہونے دیں گے.
اور 2-3 ڈیلیگیشن جو تھے وہ ناکام لوٹ گئے تھے۔ اچھا شیخ، اس میں بھی اس واقعے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ رویے دو قسم کے ہیں نا، کہ ایک رویہ ہے جس میں جو مطلب اس طرح کے جو صلح کی بات ہوتی ہے یا خیر خواہی کی بات ہوتی ہے یا قریب قربت کی بات ہوتی ہے، تو ایک رویہ یہ سامنے آتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ علماء کو اور جو گائیڈ کرنے والے ہیں ان کو نارملائز کرنا، جس طرح بالکل، کے جیسے اب دیکھو صحابہ کرام میں جو شیلے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ صلح نہ ہو، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے ابو بکر صدیق جیسے ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو آج کے اس سیناریو میں دیکھیں تو آج بھی یہی ہے کہ نہیں، بائی کاٹ ہونا چاہیے، کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو بصیرت والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا 30 سال 35 سال کا تجربہ ہے کہ ہم نے ان کے قریب ہو کر بہت دعوت اللہ میں فائدہ اٹھایا ہے، تو ان کا تجربہ بولتا ہے۔ اور روٹین میں جو لوگ اس طرح کے کہتے ہیں نا کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، وہ بیچارے بینکر میں بیٹھ کے فائرنگ کرنے والے ہوتے ہیں، میدان والے لوگ نہیں یعنی ہوتے۔ اپنے خاص ایک حلقہ اس ہاں، میں بس وہ محدود۔ بیرل باہر نکالا فائرنگ کرتے رہے بس۔ جو باہر میدان میں نکلتے ہیں نا ان کو پھر آٹے دال کا بھاؤ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا شیخ، ہمارے بر صغیر میں مجھے ایک دو نام ذہن میں آ رہے ہیں، جیسے ہمارے جو ہے نا وہ غزنوی خاندان کے بزرگ تھے اہل حدیثوں میں، پھر بہت سارے دیوبند علماء کے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ابھی حال ہی میں چند سالوں میں علماء کا آپس میں اکٹھ ہوا، اسٹیج بنے، اس میں سارے طبقات کے علماء بیٹھے۔ ابھی مدارس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی کچھ علماء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ رویہ ہمارے ہاں بھی ابھی ملتا ہے، لیکن ایک خاص رویہ وہ اس کے بہرحال مخالف ہے۔ تو آپ اس میں کیا تجاویز دیں گے کہ ہمیں؟ پہلے میں بات پوری کر لوں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ ان سے 10 سال کی جنگ بندی ہو جائے، صحیح، تو وہ مان نہیں رہے، تو سہیل بن عمر آ گیا تو وہ بات چل پڑی، کہا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور مکے والوں کے بیچ میں ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ لو رسول اللہ مان لیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، کاٹو رسول اللہ کا لفظ۔ ابھی بہت بڑی بات تھی۔ حضرت علی لکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا یار کاٹ دو یار رسول اللہ کا لفظ، تو کہنے لگے آپ سچے رسول نہیں ہیں، وہ بھی ینگ بلڈ تھے میرے خیال۔ سچے رسول نہیں ہیں آپ، سچے رسول ہیں تو کیوں کاٹوں میں؟ فرمایا مجھے دکھاؤ میں کاٹتا ہوں، مجھے دکھاؤ میں کاٹ دیتا ہوں، بتاؤ وہ لفظ کہاں لکھا، میں کاٹ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر 10 سال کا معاہدہ ہوا، اور جو اصل پوائنٹ کی بات ہے وہ یہ ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی سیاسی بصیرت کی گہرائی کتنی ہے۔ یہاں تو فتوے آ جاتے ہیں نا ایک دم۔ معاہدہ یہ طے ہوا تھا کہ کوئی قبیلہ چاہے مکے والوں کے ساتھ حلیف ہو جائے اور کوئی قبیلہ کفر پر رہے مدینے والوں کا حلیف ہو جائے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ نے اتنی بڑی کیوں بات کر دی؟ اس لیے کہ آپ کو یقین تھا کہ کوئی مسلمان کافروں کا حلیف ہو ہی نہیں سکتا، اور کافر ہمارا حلیف ہوگا تو ہمارا کیا لے جائے گا۔ یہ سوچ ہمیں سوچنی چاہیے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو سچے عقیدے والا غلط ہو نہیں سکتا، سمجھ آئی؟ اور جو غلط والا آئے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا اللہ کے فضل سے۔ تو ہمیں کیا آنچ ہے بھائی، سانچ کو کیا آنچ ہے، ہمیں کیا پریشانی کی بات ہے؟ ایک دو جگ ہیں، ایک میں 2-3% پانی ہے، ٹھیک ہے، ایک میں 80% پانی ہے۔ تو اب اگر بیچ کی دیوار کو کوئی ختم کر دے، توڑ دے، سوراخ کر دے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ لیکن شیخ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں ایمان کے اس لیول پہ کھڑے تھے، آپ کا پانی نیچے آ جائے گا، اس کا لیول اوپر جائے، تو اس کا تو آپ نے فائدہ کر دیا، اپنا نقصان۔ پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں، ایمان کی نہیں کر رہا ہوں۔ ایمان تو میرا رب جانتا ہے نا کیا ہے۔ پاپولیشن کے حساب سے ایک 4-5 پہ کھڑا ہے اور ایک 70-80 پہ کھڑا ہے، تو بیچ کی دیوار میں سوراخ کر دیں تو کون مستفید ہوگا؟ ہاں، تو اس لیے نا یہ دعوت کی سیاست ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیاست ہے۔ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ جو کافر کفر پر رہتے ہوئے ہمارا حلیف بنے گا، اگر اس پر حملہ ہوا تو صحابہ کرام جان دیں گے۔
یہ بہت بڑا پوائنٹ، ایک تو معاہدہ ہونا بڑا پوائنٹ ہے، پھر اس کی یہ جو شک ہے کہ چاہے کافر ہمارے ساتھ حلیف بن اور جائے۔ ایسا ہوا، جو بنو بکر تھے وہ مکے والوں کے حلیف ہو گئے، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ مدینے والوں کے حلیف ہو گئے۔ اب 6 ہجری میں معاہدہ ہوتا ہے، 8 ہجری میں جناب مکے والوں نے بکر کا تعاون کیا اور انہوں نے حملہ کر دیا بنو خزاعہ پر۔ وہ روتے روتے آ گئے مدینہ میں، آ گئے جناب آپ کے پاس، حال ہو کیا ہوا؟ وہ جی ہم پر حملہ ہو گیا، بکر والوں نے کیا ہے، اور آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یار بات تو تیری ٹھیک ہے، اس وقت بات تو ہو گئی تھی، لیکن آپ دیکھو نا تم کافر پلید مشرک، انما المشرکون نجس، اور یہ میرے پاک بات جنتی صحابہ کرام، اور تو دیکھ تو کھڑا کہاں ہے، یہ حرم پاک میں آ گیا تو کس سے پوچھ کے آئے ہو، اور تو یہ کیا ہوئی کہ تمہاری وجہ سے ہم جانے دیں؟ اور میں نے بات تو کی تھی پر ہمارا مشورہ نہیں بنا ہے، یہ نہیں کہا، لیکن ہاں ہمارا معاہدہ، ہم آ رہے ہیں، ہم آ رہے ہیں۔ تو ان کی مدد کرنے گئے تھے، جیسے آج اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے، ایسے بکر کے پیچھے مکے والے تھے۔ تو اب اسرائیل سے لڑنے کا مطلب امریکہ سے لڑنا ہے، تو آپ نے مکہ پر حملہ کر دیا، اسی کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اور ان کو بدلہ لینے کا موقع دیا گیا تھا، اور اسی کا پھر فتح مکہ، اسی کا پیش اسی سے فتح مکہ ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کا یہودی کی تیمارداری کرنے چلے جانا، اور ساتھ ہی دین کی دعوت دے دینا، اور لوگوں کو کھانے کھلانا، اور لوگوں کے تعاون کرنا، یہ سب رویے ہیں۔ اگر ان کافروں کے ساتھ آپ کے رویے کو منیمائز کر کے آج کے فرقوں کے ساتھ رویے، ان کو ہم ان کو ایک اصلاحی اور دعوتی بنا لیں، اور پھر کوئی ایسا میوز طے کر لیے جائیں کا اپنے فرقہ واریت کے بیچ میں، کہ مطلب دیکھو نا 1400 سال سے یہ فرقے ہیں، تو یا 1300 سال سے، تو ابھی تک ختم ہم کر نہیں سکے ان کو، تو کیوں نہ کوئی ایسی باتیں طے کر لی جائیں کہ تم یہ ایک ضابطہ اخلاق ہے، تم یہاں سے آگے نہیں آؤ، ہم یہاں سے آگے نہیں جاؤ، کرم ایجنسی میں کیا ہو رہا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ سب اس کا حل ہو سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ معاہدے کر کے رہ سکتے ہیں، تو ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ معاہدے کر کے کیوں نہیں رہ سکتے؟ اچھا، پھر اسلام نے اللہ کو مانتا مگر نبی کو نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں، رسولوں، آخرت، تقدیر، ان کو نہیں مانتا، ان کو کہا ہے مشرکون۔ اور جو یہود و نصارہ تھے وہ اپنے نبی کو اور اپنی کتاب کو مانتے تھے اور آخرت کو مانتے تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی عزیر کو اور مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے تھے۔ اللہ نے ان کا شرک بھی بیان کیا ہے، مگر مشرکون ان کو کہا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کو الگ ذکر کیا، مشرکین کو الگ ذکر کیا۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی آپ کے سب سے بڑے شدید دشمن وہ ہوں گے یہودی اور جو شرک کرتے ہیں، حالانکہ یہودی بھی شرک کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ کو نسبتاً قریب وہ نظر آئیں گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یعنی کفار میں بھی کیٹاگرائز کیا گیا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کے باوجود ان کو مشرک نہیں کہا، جبکہ وہ مشرک ہیں، اور ان کو مشرک کا نام دیا، اور ان کا ذبیحہ حرام کیا، ان کے ذبیحے کو حلال کیا، ان کی بچی سے شادی حرام کی، ان کی بچی سے شادی شرک کے باوجود حلال کی مشروط طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ کسی رب کو تو مکے والے مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے اور شرک کرتے تھے، یہودی اللہ کو مانتے تھے اور شرک کرتے تھے، وہ کسی نبی کو نہیں مانتے تھے، یہ مانتے تھے، وہ کتابوں کو نہیں مانتے تھے، یہ مانتے تھے، وہ آخرت کو نہیں مانتے، یہ مانتے تھے۔ تو جو شخص آخرت کو بھی مانے، سابقہ کتابوں کو بھی مانے، سابقہ انبیاء کو بھی مانے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے، قرآن کو بھی مانے، اور کعبہ کو کعبہ مانے، مگر شرک کرے، یقیناً ہم فرق کریں، مگر شرک کرے، تو شرک اس کا اکبر بھی ہو تو رویے میں تو فرق ہونا چاہیے۔ یہ کہنا کہ یہ مکے والوں سے بھی بدتر کافر یا مشرک ہے، یہ جہالت کی والی بات ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اتنا سا فرق ہوا تو فرق کر دیا اللہ نے۔ اب آپ دیکھو اور عجیب بات ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے مطلب چھوٹا تھا مکہ اور آنا جانا بہت کم اور کمیونیکیشن بالکل کمزور، اس وقت رومیوں پر ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تو مکے والوں نے جشن منانا شروع کر دیے، بولے او ہم جیت گئے۔ ہاں، کیونکہ ایرانی نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی دین کو، یعنی عقیدے کے اعتبار سے ان کے قریب ساتھ تھے۔ اور رومی اللہ آخرت کو مانتے تھے، اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنی کتاب کو مانتے تھے، عیسائی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دشمن ہیں، آپ نے دونوں سے جنگیں کی ہیں۔ عیسائی اگر عیسائیت پہ مرتا ہے تو کفر پہ مرتا ہے، یہودی یہودیت پہ مرتا ہے تو کفر پہ مرتا ہے، اور جو اس پہ اپنی مذہب پہ مرتا ہے کبھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن رویوں میں اتنا فرق ہے، اب یہ جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے بہت اہم پوائنٹ ہے کہ رویوں میں اتنا فرق ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم جیت گئے، اچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا لو ہمارے لیے وہ بھی کافر تم بھی کافر، ہمیں کیا تانا ملتا ہے بھائی، ہم نہیں تانا لیتے تمہارا، آپ نے ان کا تانا لیا۔ صحیح، بلکہ اس پہ آیتیں بھی اتری، سورہ روم نازل ہوئی بھائی، سورہ روم۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، سورہ روم کے شروع میں، کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے اور ایرانی جو تمہارے لوگ ہیں نا وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اس دن مومن اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ، بہت اہم پوائنٹ ہے۔ یعنی کافر، عیسائی، پلید، وہ اس کی مدد ہوگی اور وہ رومیوں پہ غالب ہوگا تو اس وقت مکے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی خوش ہوں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت بہت اہم اچھا پوائنٹ ہے۔ ایک بات، دو بار، 2 سال 3 سال گزر گئے، انہوں نے پوچھو ابو بکر اپنے نبی سے پوچھو، کہہ رہے تھے جناب غالب آ جائیں گے، ابھی تک تو کوئی عنوان نظر نہیں آ رہا، کسی قسم کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب لوگ ہو، تھوڑا صبر کرو، بضع سنین کا معنی 3 سے 9 تک ہوتا ہے، تو تھوڑا صبر کرو، عرب لوگ ہو، اپنی عربی تو نہ چھوڑو۔ اور اس کے بیچوں بیچ اللہ کے فضل سے وہ رومی جیت گئے اور مومن خوش ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو رویے الگ چیز ہے، جب ہم مکے والوں کے مقابلے میں عیسائی یہودی کو دیکھیں گے تو رویہ اور ہوگا، اور جب عیسائی یہودی سے جنگ ہوگی تو رویہ اور ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاہدے میں باندھ دیا، ان سے لڑائی کی، یہ معاہدے کے خلاف ہو گئے تو ان سے بھی کی۔ تو اس لیے اگر ایک بندہ ان سے آگے 2 ہاتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا اور ان سے پیار بھی کرتا اور اس کے باوجود قبروں کی پرستش کرتا ہے، وہ شرک ہے۔ اگر وہ اس حالت میں مر گیا تو اس کا اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ بالکل ان کے برابر ہی ہو، وہ جہنم میں، کیونکہ مشرک نے کبھی جہنم سے نہیں نکلنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ لیکن دنیا میں جو رویے ہیں وہ ہمارے ان کے بارے میں دوسروں سے مختلف ہونے چاہیے۔ ان لوگوں کو فتووں کی نہیں، ان کو اچھے رویے، اچھے اخلاق اور احسن طریقے سے دعوت کی اور دلائل کی ضرورت ہے۔ تو غلط دوائی دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کی دوائی ٹھیک کرنی چاہیے، واللہ تعالی عالم۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آپ نے بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ اختلاف فکر ہونے کے باوجود ہمارا دوسروں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور رویے کے اندر بھی مختلف قسم کے لوگ، جس میں مشرک ہیں، واضح مشرک ہیں، اور مسلمان مشرک ہیں، پھر بدعتی ہیں، گناہ گار ہیں، ان سب سے ہمارا رویہ جو ہے وہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ اور سیرت کے تناظر میں ہم نے سمجھا کہ اس میں جتنا اچھا رویہ ہوگا وہ دین کے زیادہ قریب آئیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔